کہ جب یہ سانس اندر لے رہا ہوں تو میں نے اپنے ذہن پہ اوپر ایک قید لگا لی ہے کہ اللہ کا نام جو ہے میرے دل کے اندر آ رہا ہے. جب میں نے سانس کو خارج کرنا ہے تو ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دامنوں قید لگامنوں. تو یہ پاس نفاذ اس کو کہتے ہیں اس زبان میں، تصوف کی زبان میں، کہ سانس کی نگرانی کرنے والا ذکر. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرشی جو جنتی جو ہیں ان کے ذکر اس طرح سے جاری ہوگا جس طرح انسان کا سانس جاری ہے. جس طرح سانس منقطع نہیں ہوتا اس طرح ان کا ذکر جو ہے وہ جنتیوں کا ذکر اس طرح جاری ہے. پھر اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں جا کر بندے کو کوئی پچھتاوا جو ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ اے کاش کہ میرا ایک لمحہ بھی جو اللہ کی یاد سے خالی گیا یہ بھی نہ جاتا، یہ بھی نہ میں ضائع نہ کرتا. اسے یہ پچھتاوا رہے گا کہ اے کاش میری زندگی کا ایک لمحہ جو ہے یہ بھی ضائع نہ جاتا اللہ کی یاد سے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسانوں کو ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو انہیں ذکر دوام نصیب ہوگا، اور اگر انہیں ہر سارے وجود کو ذکر نصیب ہو جائے تو انہیں ذکر کثیر نصیب ہوگا. اور ذکر دوام کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے اللہ کو یاد کرنے کا، دل سے یاد کرنے کا، اور کثرت سے یاد کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے، اور ہر حالت میں یاد کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے. اور ہم کثرت کو پانا چاہتے ہیں تو قلبی ذکر سیکھیں، ہم ہر حالت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں تو قلبی ذکر سیکھیں. تو قلب کو ذکر سکھانے کے لیے جو استاد ہے اسے ہم مرشد کہتے ہیں. اس مرشد ایسا کامل مل جائے تو اس کے پہلو کو پکڑ کر دل کو روشن کریں، اور پھر یہ دل جو ہے اس سے پورا وجود روشن ہو، پھر ہماری روح جو ہے یہ اپنی منزل کی طرف جائے گی. جب ساتوں لطائف روشن ہوتی ہیں تو پھر سات آسمان کراس کرتی ہے روح، اس کے اوپر مراقبہ عدیت ہے. عدیت ایک مقام کا نام ہے. پھر 3 مراقبے ہیں، میت، اقربیت. پھر اس کے اوپر جو ہے عرش شروع ہوتے ہیں، 9 عرش ہیں، اور ان 9 عرشوں کے اوپر جا کر عالم امر کے منازل شروع ہوتے ہیں جو لاممترائی ہیں. تو ہمارا جو آج کا آپ کے پاس حاضر ہونے کا مطلب ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دل سے ذکر کرنا، یعنی قلبی ذکر کرنا جو ہے یہ آپ سیکھیں، ہم آپ کو سکھاتے ہیں، ہم نے سیکھا ہے. اور اس سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں ہمارے شیخ موجود ہے الحمدللہ. ورلڈ میں یہ سلسلہ پوری دنیا میں اس ذکر اذکار کی محنت میں لگا ہوا ہے. آپ لوگ بھی قلبی ذکر سیکھیں، اور یہ سیکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اپنی یاد کے ساتھ وابستہ رکھیں. یہ بڑا کمال کا ایک عمل ہے جو بندے کو بڑا مزہ دے گا، اس کی روح کو ایک شیرینی آئے گی، اس کے اندر مٹھاس آئے گی، برکات کا، نور کا ایک اس کے دل کے اندر ایک حالہ آئے گا جس سے اس کا دل روشن ہوگا. جب اس کا دل روشن ہوگا تو وہ مطمئن ہوگا، اطمینان کی زندگی بسر کرے گا، اور اطمینان دنیا میں پائے گا تو آخرت میں بھی اطمینان پائے گا. اگر اسے دنیا میں سیٹسفیکشن نہیں ہے تو اس کو آخرت میں کیا تسلی ہونی ہے. دنیا بندے کی جو ہے اس میں اسے تسلی ہونی چاہیے، جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر وہ مطمئن ہو کر زندگی بسر کرے، اور بڑے قرض کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بہادری کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کرے. تو یہ اسی لیے ممکن ہے کہ اس کو اللہ کی یاد نصیب ہو. جب بندے کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ گھبراتا نہیں ہے، پھر اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، ہر مشکل میں اس کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ اس کا ہر طرح سے پالن ہار ہے. تو یہ ذکر الہی ہے جو ہم آپ کو سکھانے آئے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. تھوڑی دیر کے لیے اب کرتے ہیں جی، آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا ہے. تو پھر میں جو نئے لوگ آئے ساتھی آئے ہیں ان کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں، قلبی خفی ذکر. تو آپ اس کو ایسے سیکھیں گے کہ اپنے ذہن میں اللہ کا نام لے آئیں، آنکھ کو بند کر لیں، اور سانس کے اوپر بھی ذہن جب لے آئیں، اور خیال میں سانس جب اندر کھینچیں تو خیال کریں کہ اللہ کا نام دل کے اندر آ رہا ہے. پھر جب سانس کو خارج کریں تو ذہن میں ہو کی ضرب بنائیں اور دل کے اوپر وہ ضرب لگائیں. میں اللہ ہوں کہہ رہا ہوں لیکن خیال کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں. پھر میں فارغ ہوں گا تو دل کے اوپر دھیان رکھ کے بیٹھوں گا، اور میں ہر سانس کو چیک کروں گا کہ میرا کوئی سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، اور میرا دل اللہ کہہ رہا ہے. اسے مراقبہ کہتے ہیں. میں اللہ ہوں جو ہے وہ اپنے دل سے کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل اللہ کہہ رہا ہے.
تو بھائی میاں خیالوں میں بھی اس ذات کو یاد رکھو، وہ اس نے کب منع کیا ہے، سوچوں میں بھی اس کو یاد رکھو، اور جن لوگوں کی سوچیں اور خیال پاک ہوتے ہیں انہی کے ارادے اور کام اچھے ہوتے ہیں۔ سوچیں بنیادی طور پر جڑ ہوتی ہیں، برائی کے لیے بھی سوچیں بری جو آتی ہیں تو برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سوچیں صاف ہو جائیں گی، خیال صاف ہو جائے گا تو اعمال جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے، اور ہم نے اعمال سنتے خیر النام پہ کرنے ہیں، شریعت مطالعہ پہ کرنے ہیں، پھر ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اور اگر ہم شریعت پر نہیں چلیں گے تو پھر ہمیں ذکر ذکار بھی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمیں وہ محبت سکھا رہا ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چل پڑیں اور سنتے خیر النام پر ہم عمل کر دیں، ہمارے اندر اتنی جرت آ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ کریں گے جی، اسی محفل میں جیسے بیٹھیں آپ بیٹھیں، اور جس طرح میں نے طریقہ عرض کیا اس کے ساتھ آپ ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لطیفہ قلم۔ روک لیں سانس کو، دل کے اوپر کیا رکھ کے بیٹھیں اور چیک کریں کہ ہر سانس جو اندر جا رہا ہے اللہ کا نام لے کر باہر ہو کا پیغام لاتا ہے، اور دل اللہ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نام سے روشن فرما، اللہ پاک ہمیں ذکر فکر کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی حاضری قبول فرما، ہمارے گھروں میں امن آشنی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یہاں پر دین کی شمع کو روشن فرما، ہمیں نیک و حکمران عطا فرما، اللہ پاک اسلام قبول والا فرما، نفاذ اسلام کے لیے مال جان قبول فرما، اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہمیں نیک کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کو بخش دے، اللہ پاک جو ہمارے ملنے جلنے والے قبروں میں چلے گئے ہیں، برزخ میں چلے گئے، ان سبھی کو بخش دے اللہ پاک، اپنی رحمت کے ساتھ
ہمیں ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھ۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، تندرستوں کی تندرستی دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ رب یسر ولا تعسر ربنا تغفر مع الابرار وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان ورک۔ ناظرین، ہم دنیاوی کاموں کے ساتھ دین کو بھول چکے ہیں۔ دنیاوی کاموں کو تو ہم نے اپنے نظروں میں بالکل رکھا ہے، لیکن دین کے کاموں کو، دین پھیلانے والے کاموں کو، دین والوں کو ہم کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے کام میں، اپنی دنیاوی ضروریات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم بالکل دین کو، دین والوں کو اپنی زندگی سے نکال کے کافی دور کہیں چھوڑ آئے ہیں۔ ہم بالکل اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء حضرات موجود ہیں، آج ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے، ان سے جانیں گے کہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ اچھا، ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے تو جو ہماری عوام آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو اپنے سلسلے کا تعارف کروائیں تاکہ ان کو بھی آپ کے سلسلے کا پتہ چل سکے۔ جی، ہم ایک روحانی سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ سے متعلقہ ہیں، اور یہ نقش بندیہ اویسیہ سلسلہ سلاسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ اور آگے تابعین، تبع تابعین کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہاں میں حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ میاں والی چکرالے کے بہت بڑے ولی اللہ اور عالم دین تھے، انہوں نے اس سلسلے کو یہاں پر بنیاد رکھی۔ تو 1961 میں انہوں نے اس قلبی ذکر کی دعوت لوگوں کو دی، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں یہ اس ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا یہ ذکر کی دعوت جو ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے ایک شاگرد مولانا امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ 1984 میں حضرت مولانا اکرم اوان صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے کے شیخ مقرر ہوئے۔ آپ ایک بڑے عظیم سکالر اور روحانی طور پر بڑے عظیم انسان تھے۔ قرآن پاک کی تفسیر آپ نے 3 طرح سے بیان کی، ایک تحریری تفسیر اسرار التنازیل، ایک بیانیہ تفسیر اکرم التفسیر، اور ایک پنجابی میں تفسیر رب نال گلاں۔ اس طرح سے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ بھی پیش کیا، اکرم التراجم کے نام پر وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور آج کی بڑا عام فہم اردو میں وہ موجود ہے۔ تصوف پر آپ نے بہت زیادہ لٹریچر جو ہے وہ بیان بھی کیا اور تحریر بھی کیا، اور دنیا سے پھر بین الاقوامی ممالک میں ان کے جو مرید ہیں وہ موجود ہیں، اور رات کو نیٹ پر آپ 9 بجے 9:15 بجے یہ قلبی ذکر جو ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اس ذکر کو اس تصوف کی زبان میں پاس نفاذ کا ذکر کہتے ہیں، یعنی دل کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرنا۔ تو حضرت صاحب جو ہیں 2018 میں دار دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہی کے صاحبزادہ حضرت امیر عبدالقدیر امان مدد الواری جو ہیں وہ اس سلسلے کے شیخ ہیں، اور اب وہ اس کو کمانڈ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کے حلقہ ذکر جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ منظم طریقے سے اجتماعی ذکر میں رات کو شیخ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ 9 بجے کے بعد نیٹ پر پوری دنیا میں جتنے سالکین ہیں وہ اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر تہجد کے وقت بھی یہ ذکر ہوتا ہے اور اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے تنظیم بنا دی ذکر کرانے والوں کی، تو اس میں ایک اس علاقے میں ایک صاحب مجاز ہوتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ذکر کروائے، اور ضلع کا امیر جو ہے وہ سلسلے کا وہ نقش بندیہ اویسیہ سلسلہ جو ہے اس کا ضلع کا امیر مقرر ہے، تحصیل میں تحصیل کا امیر مقرر ہے، اور ان کے ساتھ ان کے نائب امیر ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آگے حلقے تک یونین کونسل لیول تک ان کی ایک تنظیم جو ہے وہ ذکر
کار کی جو ہے وہ منظم ہے۔ اور یہ اس طرح سے تنظیم الاخوان بھی انہی لوگوں کا نام ہے، اور وہ اس بات کے بھی داعی ہیں کہ یہ دین جو شریعت جو ہے اس کو اپنے آپ پہ لاگو کرو، اپنے گھروں پہ لاگو کرو، اور جو لوگ اپنے جسم پر اللہ کا دین لاگو کرتے ہیں دراصل وہیں چاہتے ہیں کہ وہ ملک پر نافذ ہو جائے، دنیا پہ نافذ ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے گھروں میں نافذ ہو، ان کے اپنے جسم پر نافذ ہو۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ملک پر نافذ اور دنیا پر نافذ ہو۔ تو اس لحاظ سے اس نے ایک بڑا معروف نعرہ دیا، رب کی دھرتی رب کا نظام، کہ پوری دنیا میں اللہ کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ وطن کے لیے انہوں نے ایک نعرہ دیا، پاک وطن میں پاک نظام۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں طرف سے ایک محنت جو ہے وہ ہو رہی ہے، لوگوں کو آگاہی اور شعور بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ دارالعرفان منارہ چکوال میں کلر کار کے قریب یہ قصبہ منارہ ہے، اور اس کے قریب دارالعرفان ایک ان کی مرکزی درسگاہ ہے، وہاں پر یہ جو سلسلے کا مرکز بھی ہے، اور تعلیم دنیاوی طور پر وہاں پر ایک اکیڈمی ہے، شکارا اکیڈمی کے نام پر، تو پری سے لے کر FSC تک وہاں پر تعلیم ہے۔ الحمدللہ وہ اس اکیڈمی کے فارغ التحصیل بچے آج ملک کے اندر بڑی اچھی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں، پولیس کے اندر وہ DIG تک وہ پہنچے ہیں، آرمی کے اندر وہ بریگیڈیئر جنرل تک پہنچے ہیں، اتنے اچھے مطلب بچے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ تو وہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں، روحانی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی۔ تو روحانی تعلیم جو ہے یہ بندے کے اندر اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے کہ مطلب اس کی سستی دور ہوتی ہے، کالی دور ہوتی ہے، اس میں ایک فکر ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے کی ایک فکر ہوتی ہے۔ تو دنیا دراصل اگر دین کے طریقے پر کی جائے تو یہ دنیا نہیں رہتی، یہ دین ہی بن جاتا ہے۔ بیوی بچوں کا نفقہ جو ہے یہ بھی دین ہے، اس طرح سے اپنے جسم کی اچھی حفاظت یہ بھی دین ہے۔ تو اسلام بڑا خوبصورت سا مذہب ہے۔ ہمارے شیخ جو ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، وہ بھی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں اچھے وسائل سے زندہ رہو، اچھی طرح سے اپنی پوشاک رکھو، اور اچھی طرح اپنی سواری رکھو جو اللہ نے وسائل دیے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور ذکر فکر سے اپنے دل کی جو صفائی کرو، کیونکہ قلبی ذکر وہ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے دل جو ہے یہ پاک ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے ہمیں ٹینشن آ گئی، ہر بندے میں ایک پریشانی ہے، اس کی پریشانی کا بعد علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو ذکر سے آشنائی ہو جائے، اور قلب کو ذکر بغیر مرشد کے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قلب ہمارے یہ دل کا یہی خون بنانے والا جو دل ہے، پمپنگ مشین، اسی کے اندر اللہ پاک نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اس کو ہم قلب کہتے ہیں، اور اس قلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو برکات نبوت قلب تک آئیں تو دل ذکر سیکھتا ہے، اور برکات نبوت قلب تک کیسے آئیں، اس کے لیے جو میڈیا ہے درمیان میں ذریعہ ہے وہ اسے مرشد اور شیخ کہتے ہیں، اور وہ کو کامل اصلی ایسی ہو، اللہ کا ولی ایسا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے برکات لے کر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہو، تو اسے ہم اس سلسلے کا شیخ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے مشائخ جو ہیں ان کو اللہ پاک نے اتنی روحانی جرت دے رکھی ہے کہ یہ نہ صرف قلبی ذکر سکھاتے ہیں بلکہ تربیت کرنے کے بعد سالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روحانی بیعت بھی کراتے ہیں، اور یہ اس دور کی بہت بڑی ایک دولت ہے جو تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا تب سے اس کے مشائخ جو ہیں وہ اس دعوے پر قائم بھی ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے روحانی بیعت کرائی ہے، اور یہ پوری ورلڈ میں ایک اس کا ایک ریکارڈ ہے۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک معاشرے کا زیور ہوتے ہیں، یہ امن، آشنائی اور سکون کو تشکیل دیتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں امن جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور جب تک کسی ملک میں امن سکون نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کرتا ہے۔ ہر ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کی سیٹسفیکشن پر ہے کہ لوگ کتنے مطمئن زندگی بسر زندگی پر۔ تو زندگی تو اللہ کے دیے وسائل کا نام ہے، اب وسائل کسی کو اللہ نے زیادہ دیے ہیں، کسی کو کم دیے ہیں اس زمانے کے لیے۔ تو جب ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اس کے وسائل زیادہ ہیں میرے کم ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ تو ذکر الہی یا اہل اللہ کا جو قرب ہے وہ یہ ہمیں جرت دیتا ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں اس پر ہم سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں، اور اس پر ہم زندگی بسر کریں اور مزے کی زندگی بسر کریں، اور خوش ہو جائیں کہ اللہ جس پر راضی ہے وہ اس نے ہمیں دے دیا ہے، جس پر جو ہمارے لیے ضروری ہے اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ایک بہت ورک کر رہے ہیں کہ لوگ جڑیں، جن کے دل ذکر کرتے ہیں وہ آپس میں بھی محبت کرتے ہیں، اور دلوں کے جو باسی ہوتے ہیں وہ کہیں بھاگتے نہیں ہیں، وہ دلوں میں ہی رہتے ہیں۔ دل میں ایک پوری کائنات
کمی ہوتی ہے انسان کی، تو اگر دلوں میں اچھے لوگ ہوں تو پھر دل کی کائنات بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر دلوں میں دشمنیاں ہوں تو یہ اس میں بھی پھر پریشانی رہتی ہے اور انسان پریشانی رہتا ہے۔ تو ہم برے خیال کو ختم کر کے، بری سوچ کو ختم کر کے دل کی صفائی کرتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو قلبی ذکر ہم سکھاتے ہیں الحمدللہ، اسی کے لیے ہم یہاں پر بھی آپ کے علاقے میں بھی آئے ہیں، اور اللہ کرے یہ دولت جو ہے وہ آگے پھیلتی رہے۔ ہم اسے ذمہ داری سمجھ کر فی سبیل اللہ کر رہے ہیں کہ لوگ آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے وہ یہ سیکھیں، اور وہ اللہ کی یاد سیکھیں، پھر اللہ کا دین سیکھیں، پھر اس پر عمل سیکھیں، پھر وہ دنیا کو بہتر طریقے سے عمل گزار ہو کر گزاریں، تاکہ وہ اچھے شہری ثابت ہوں، ایک اچھے مسلمان ثابت ہوں۔ ہمارے اسلاف نے کیا کچھ نہیں کیا، اسی یہاں پر برے صغیر میں ہمارے جو حکمران ہوئے ہیں بڑے بڑے عظیم لوگ ہوئے ہیں، وہ براء و تقویٰ کے مینار تھے، اتنے بڑے عظیم ہوئے ہیں، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر میں نہیں ہیں۔ انہوں نے سالہ سال برے صغیر میں حکومتیں کی ہیں اتنے بڑے علاقے میں، لیکن وہ اپنے وزن کے لحاظ سے بہت بڑے ولی اللہ تھے جو ہمارے برے صغیر کے حکمران ہیں۔ ہم ان کی ہم سلطان التمش کی بات کریں، یا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، یا محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی بات کریں، یا سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ کی بات کریں، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے مشائخ تھے، بزرگ تھے، ان کے پیچھے ان کے مرشد تھے، ان سے انہوں نے برکات حاصل کر کے خود اطمینان ٹھہراؤ حاصل کیا، پھر لوگوں کو بھی انہوں نے سکون اور اطمینان دیا، عدل دیا، انصاف دیا۔ جو لوگ خود اپنے جسم سے انصاف نہیں کرتے ہیں وہ لوگوں کو کیا انصاف دیں گے؟ تو یہ ذکر الہی واد حال ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی بیماری دور ہو جائے، اس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس کے اندر ہمیں امن سکون بھائی چارہ آ جائے، اور ہم اپنی دشمنیوں سے باز آ جائیں، اور اسی تقدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے جی۔ اچھا، ایک سوال ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ذکر اللہ کے لیے اللہ نے اس انسان کو بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کو اس اللہ نے بنایا ہی اپنے یاد کے لیے ہے۔ انسان کا خربوں سیلوں کا مجموعہ ہے، اس کا باڈی جو ہے، اس کی باڈی کے اندر 10 خرب سیل ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان جو جوان انسان ہے اس کی باڈی کے اندر 10 خرب سیل ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہ سیل جو ہیں یہ مرتے ہیں، ان کی جگہ پر نئے سیل آ جاتے ہیں، یعنی زندگی موت کا ایک تماشا جسم کے اندر ہی لگا ہوا ہے، اور وہ ہر باڈی سیل اس قابل ہے، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ تو جب ہم اللہ کو ہر باڈی سیل کو ذکر آشنا کرتے ہیں تو اللہ کریم پھر راضی ہوتا ہے، چونکہ اللہ کریم نے جو مطالبہ کیا نا اپنی عبادت کا، اس میں یہ ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور جب دل ذاکر ہوگا تو دل کی ہر دھڑکن، جس طرح یہ دھڑکتا ہے، اس کی ہر دھڑکن ذکر کرے گی، تو پھر بندہ سویا ہوا بھی ہوگا تو ہر دھڑکن جب ذکر آشنا ہوگی تو پھر وہ ذکر کر رہی ہوگی، تو اسے ذکر دمام نصیب ہوگا۔ لیکن اس سے آگے بھی سٹیپ ہے کہ اس کی روح جو جسم کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، جو عالم امر سے ہے، اس روح کا جسم کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ تو اس میں جب جسم کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ذکر کثیر نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے تو وہ خربوں مرتبہ پکارا جاتا ہے، کیونکہ ہر سیل اللہ کا نام لیتا ہے، صرف زبان ہی اللہ کا نام نہیں لیتی، صرف دل ہی اللہ کا نام نہیں لیتا، بلکہ ہر باڈی سیل اللہ اللہ پکارتا ہے، تو پھر یہ خربوں مرتبہ اللہ کا نام جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ لیکن کسی شیخ کامل کے بغیر نہ دل ذکر سیکھتا ہے، نہ جسم کا رواں رواں ذکر سیکھتا ہے۔ ذکر کا ہر باڈی سیل بھی اسی وقت ہی ذاکر ہو سکتا ہے جب کسی کو کامل شیخ نصیب ہو جائے، کو رب نصیب ہو جائے، اس کی صحبت میں، اس کی توجہ سے، اس کے ساتھ مسلسل ذکر کرنے سے وجود کا ہر باڈی سیل جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا کردار جو ہے یہ اس معاشرے کی زینت بنتا ہے۔ اللہ نے تو خود فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و خشکی میں جو بھی طوفان آتے ہیں یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر جنگل کے اندر کسی فاختہ کے کوے، کسی فاختہ کے انڈے کسی کوے نے نگل لیے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کسی انسان کی بادمالی ہے۔
ہماری بد کرداری کے اثرات جو ہیں یہ انسانوں تک بھی پہنچتے ہیں. حضرت عمر خطاب کو اپنے وقت کا عادل اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی پرسنالٹی اور روحانی مزاج اس درجے کا تھا کہ وہ ہر چیز بیلنس پر تھی اور ظلم نہیں ہوتا تھا. ہر چیز بیلنس پر تھی، ظلم نہیں ہوتا تھا. بلکہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ پر حملہ ہو گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آئے. ایک جرا تھا غیر مسلم، مدینہ کی بستی سے دور تھا، تو اس کو لینے کے لیے آئے کہ امیر المومنین کو مرم کرنی ہے تو آپ جلدی آ جائیں. آپ اپنے گھوڑے پر تھے، وہ اپنے گھوڑے پر تھا. رستے میں آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس جرا کو کہا کہ چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ بڑی جلدی میں تھے اور میں بڑا خوش تھا کہ مجھے ایک بڑے انسان کی مرم کی جو ہے وہ توفیق مل رہی ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، کیوں واپس چلے جاؤں؟ تو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ میرا وجدان کام کر رہا ہے کہ عمر دنیا میں نہیں رہا. اس نے کہا وہ کیسے خبر ملی آپ کو؟ آپ نے کہا یہ سامنے کھیت ہے اور یہ جانور جو ہیں یہ چر رہے ہیں، یہ کھیت میں فصل ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جانور، مجھے پتہ ہے یہ جانور کسی اور مالک کے ہیں اور یہ فصل کسی اور مالک کا ہے. اگر عمر زندہ ہوتا تو یہ مالک اتنا لاپرواہ نہ ہو جاتا کہ اس کے جانور جو ہیں وہ لاپرواہ ہو کے دوسرے کا فصل جو ہے وہ جاڑ دیں. یہ میں قیاس کرتا ہوں کہ دنیا میں عمر جو ہے وہ نہیں رہا ہے. یہ انصافی جو جانوروں نے شروع کر دی ہے نا، اس کے پیچھے بھی میں یہ قیاس کرتا ہوں کہ امیر المومنین دنیا میں زندہ نہیں رہا، ورنہ یہ ناانصافی میں نے دیکھتا اپنے سامنے، اور اس وقت وہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارا کردار ہی نہیں رہا، کوئی بھی ہمارے اندر کردار نام کی چیز ہی نہیں رہی ہے. ہم اپنے اسلاف کی بات کریں تو میں آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا. میں اورنگزیب عالم کی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے بارے میں بات کر دوں تو آج کے حکمران جو ہیں ان کو پسینے چھوڑ جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ 45 سالوں سے حکمرانی کی. اتنا عظیم آدمی تھا اور اتنا عظیم تقوی والا آدمی تھا. 2 دن وہ مزدوری کرتا تھا، 2 دن وہ ٹوپیاں سیتا تھا، اور 2 دن وہ قرآن کی کتابت کرتا تھا، اور اس سے جو پیسہ کماتا تھا وہ کھاتا تھا. بادشاہ ہو کر وہ اس سے جو پیسہ اسے ملتا تھا وہ استعمال کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہے. دنیا میں اس نے شریعت نافذ کی ہے اور صدیوں سے حکمرانی رہی ہے. آج بھی فتح عالمگیری جو ہے یہاں پر لاگو ہو سکتی ہے، اس ملک کا قانون بن سکتا ہے. اس ملک کے اندر اس نے قانون بنایا ہوا تھا. تو یہ تقوی والے ہمارے حکمران تھے، ان کے مسالے نہیں دے سکتے. ہم نہیں یہاں پر آج تلاش کر سکتے کہ سلطان التمش جو ہے اس کے تقوی کا راز کس طرح فاش ہو گیا. وہ بڑا ولی اللہ وقت کا بزرگ جو ہے اس کی جب وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بغیر وضو کے آسمان کو نہیں دیکھا، یا اثر کی سنتیں جو ہیں وہ اس نے قضا نہیں کی ہیں، یا غیر محرم عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا ہے، وہ میرا جنازہ پڑھائے. اور لاکھوں کے مجموعے میں بڑے بڑے مشائخ کے جو ذمہ دار تھے وہ بھی نہیں نکلے تھے. وقت کا سلطان نے التمش نکل گیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت جاتے جاتے میرا بھی راز فاش کر گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برِ صغیر میں حکمرانی کی. ہمارے حکمران کیسے نیک دیانتدار با ہمت آدمی تھے. ہم آج کیا رونا روئے، ہم کیا کہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر برکات نبوت سے خالی ہو گئے ہیں. یہ برکاتوں کی تقسیم کرنے والے یہ ولی اللہ ہی ہیں. یہ تقسیم کریں گے برکات نبوت تو لوگ روشن ضمیر ہوں گے. اور میں کہہ دوں یہ خطہ سرزمین جو ہے اس میں پھر سے یہ ولولہ عشق جو ہے یہ پھر سے جوبن کو آنے کو ہے. یہاں پر پھر سے اسلام کی نشات ثانیہ جو ہے وہ کھڑی ہونے کو ہے. یہ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، سرشک چشم مسلمان میں ہے ذیشاں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں پھر ہوں گے گور پیدا. کتاب ملت بیدا کی شرادہ بندی ہونے کو ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے برگو برگ پیدا. اگر سمانیوں پہ ٹوٹتا ہے کو غم تو کیا غم، خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. بے شک بہت شکریہ. اور ایک نا اکثر ہمارے ذہنوں میں خیال پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ کل بھی ذکر بتا رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے وہ ہماری روح کے اندر چلا جاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہم ذکر کرتے جا رہے ہیں تو با وضو اگر ہم ہیں، اگر بے وضو بھی ہیں تو بھی اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ اگر بندہ حالت جنابت میں یا کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ جو ناپاک جگہ ہے، ناپاک جگہ پہ بھی ہم اگر وہ ہمارے روح کے اندر جو ذکر ہے وہ
چلتا جا رہا ہے، تو کیا ہم گناہ کے زمرے میں شامل ہیں یا ثواب کے زمرے میں شامل ہیں؟ یہ ایک بالکل سادہ سی سمجھ کی بات ہے کہ جو ہماری ظاہری شریعت ہے جس کے ہم مکلف ہیں، وہ اس کے ساتھ ہمارا جسم ہے، اس کو نپاک کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے نجس کیا ہے اور موقع کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہماری روح ہمارے جسم کے اندر ہے، جب وہ مطہرہ ہوتی ہے تو وہ روشن ہوتی ہے، تو وہ تو اپنے ورک میں لگی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی پاک ہے نا، اس کے اندر تو اللہ پاک نے ایک نور رکھا ہوتا ہے، تو وہ تو نوارہ سے چمک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کریم نے ہر حالت میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ زینہ یذکرون اللہ قیاما و قعودا علی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جنوب کروٹ کو کہتے ہیں نا، تو یہ تو سوتے ہوئے بندہ کو بدل سکتا نا۔ جب ہم سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کریں، جب ہم کھڑے بھی اللہ کو یاد کریں، جب ہم بیٹھے بھی اللہ کو یاد کریں، جب ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں، تو پھر کسی بھی حالت میں جب اللہ کریم کا مطالبہ ہے تو اس نے پھر کوئی ہمیں یہ منع نہیں کیا کہ تم کس حالت میں مجھے کیا یاد کر رہے ہو، دل سے یاد کر رہے ہو نا۔ دل تو آپ کا اندر پردے کے اندر ہے نا، شریعت کا پردہ تو آپ خود کر رہے ہیں، دل تو اندر کا پردہ ہے نا، جب وہ روشن ہے اس نے تو اپنا ورک کرنا ہے، اس نے تو اللہ کا نام لینا ہے۔ تو یہ کوئی تخیل نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ کا ذکر رک جائے گا، ایسی بات نہیں۔ ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو برائی کرنے لگتے ہیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی کوئی مطلب نہ ہی کرتا تو ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے، بلی اس وقت تو اس کی یہ جو کوئی ذکر فکر والی باتیں جو ہیں نا یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اس پر شیطنت غالب آ جاتی ہے، اس پر شیطنت غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی ایسا برا گناہ ہم کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم ایک شیطانی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری روحانی قوت جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قوت ہو تو پھر تو روک لینا جی، اس گناہ کی طرف ہم جائیں نا۔ تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ جب ہم غسل خانے ہوں گے ہم کہاں ہوں گے، یہ آپ کے اندر کا مسئلہ جو ہے، یہ آپ کے اندر میں اگر صفائی ہے تو ایسا کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے۔ اور جب اندر میں گندگی ہے تو آپ کتنے بھی کپڑوں میں ہوں گے، کتنے بھی ملفوف ہوں گے، تو آپ تو گند کر رہے ہیں، سوچوں میں گند کر رہے ہیں، کرداروں میں وہیں گند آئے گا۔ ہر برے عمل کی بنیاد سوچ سے شروع ہوتی ہے، دل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے تو منع کیا کہ دلوں میں بھی ایسی باتیں نہ سوچو جو آگے جا کر برائی کا پیش خامہ بنے گی، برائی کا پیش خامہ بنے گی۔ اسی لیے تو دلوں کی صفائی ضروری ہے کہ نیت صاف ہو جائے، سوچیں صاف ہو جائیں، تاکہ عمل جو ملے وہ بھی کو پاک ملے، کو اچھا کام کرنے کو ملے۔ سوچیں گے اچھا تو اللہ پاک کسی اچھائی کی توفیق دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمارے ظاہر باطن کو ہی پاک کریں، ہم اسی کوشش میں تم لگے ہوئے ہیں۔ ویسے انسان نے فرشتہ تو نہیں بن جانا، اس سے گناہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن اگر یہ انڈیکیٹ کرے اپنے آپ کو توبہ کی طرف آتا رہے تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بڑی کمال کی یہ نسخہ ہے، اس کا آنسو جو بہتا ہے اس کی استغفار میں، اس کو وہ بڑا پسند کرتا ہے، یہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ صحابہ تشریف فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، صحابہ یا رسول اللہ ہماری حالت، ہم بڑا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی پر کام رہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ کا چہرہ متغیر ہوگا، تو آپ نے فرمایا تو اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کیونکہ آپ میں سے کوئی غلطی کرے، پھر اس پر توبہ کرے، پھر ندامت کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اٹھا لے اور قوم لے آئے جو ایسا نہیں کرے گی۔ آپ نے فرشتے نہیں بن جانا، انسان ہی رہنا، آپ نے انسان ہی آپ نے رہنا ہے۔ تو غلطیاں تو ہونی ہیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ پھر آپ اس پر اتنا پچھتائیں کہ پھر غلطی تو آگے بھاگے اور پچھتاوا جو ہے وہ پیچھے لگ جائے۔ وہ تو آگے بھاگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام فرما تھے، اور تہجد کے وقت یا صبح کی نماز کے وقت ان کی ایک نماز جو ہے وہ ضائع ہوگی، اور انہیں فکر لگ گیا، وہ اتنا روئے، اللہ پاک مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، میری جماعت ضائع ہو گئی ہے۔ تو اگلے دن جب وہ وقت آیا تو ناک کر رہا تھا، کوئی دروازے کو ناک کر رہا تھا، اس نے کہا کون ہے؟ اب اللہ والے تھے، وہ بھی اللہ کے صحابی تھے، اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا اب میرے ساتھ آپ کو کیا محبت ہو گئی ہے جی، آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا جی اب کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ وہ جو کل آپ نے نماز کے ضائع ہونے پر جو آپ نے گیرے داری کی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز ہی پڑھ لیں۔ اس پر اللہ نے جو اجر آپ کو اس پہ دیا ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز ہی پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہمارا فکر ہے نا، فکر کہ ہم برائی کر رہے ہیں اور اس پر پچھتاوا کر رہے ہیں، دراصل یہی تو جنگ ہے، یہی تو جہاد ہے۔ انسان سے غلطی تو ہونی ہے،
جب اس نے اس پر پچھتاوا زیادہ کرنا ہے، گرہ زیادہ زیادہ کرنی ہے، توبہ زیادہ کرنی ہے، تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ دیکھو کس حالت میں بھی غلطی ایک بات پھر بھی یہ میرے طرف لوٹ رہا ہے، کس حالت میں ہے۔ دراصل یہ ترازو ہمارے اندر لگا ہوا ہے، اندر ہمارا صاف ہو تو پھر ہم اپنے ترازو کو توڑتے رہتے ہیں۔ ججمنٹ بھی ہم نے خود دینی ہے اپنے اعمال پر، ہمارے دل نے گواہی دے دینی ہے کہ یہ غلط ہو گیا اور اس کے اوپر ہم نے پچھتاوا کرنا ہے۔ اور اگر یہ مر گیا، اس کا ترازو مر گیا، اس کا جج مر گیا، اندر کا انسان مر گیا، تو پھر یہ بھیڑیے کی طرح جو کر کھائے اسے کیا پرواہ، اسے کیا۔ میں کہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1961 میں بڑے ولی اللہ تھے، وقت کے کتب تھے وہ، اور انہوں نے وہ تقریریں کرتے تھے، ان کا مجلہ ہے اس میں ان کی تقریریں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی تقریروں اکثر مرتبہ کہا کہ لاہوریو تمہارے یہ جو محل ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہیں کہ تمہارے پاس دولت کی ریل پیل ہے، یہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ چند فقیر جو ہیں وہ دن کو اپنی محنت کرتے ہیں اور رات کو اللہ اللہ کرتے ہیں، اور ان کے اللہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے تمہاری عمارتیں اور تمہارے عالی شان مالک جہاں وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میں آزادی چوک میں کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں اور دور دور تک میری آنکھیں ترس جاتی ہیں کہ کوئی انسان بھی گزر رہا ہے، بھیڑیے گزر رہے ہیں، بیل گزر رہے ہیں، درندے گزر رہے ہیں، جانور گزر رہے ہیں، کوئی انسان بھی گزر رہا ہے۔ اللہ انسانوں کا وہاں پر جم گٹا تھا، وہ چوکی انسانوں کے گزرنے والا تھا۔ انسانوں کی شکلیں روحانی طور پر اس حد تک مسخ ہو چکی ہوتی ہیں جب ان کے عقائد تباہ ہوتے ہیں، تو ہم تو ذکر کر کے انت قائد ہی ہمارے بات ہیں کہ عقیدہ ہی درست ہو جائے، بندے کا عقیدہ ہی درست ہو جائے جس کے اوپر اس کی بنیاد ہونی ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرنے والا اس کا عقیدہ پھر کھڑا ہی ہوتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے، پھر اس کو اعمال کی بھی اللہ پاک توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہونے کے باعث ہمارے پاس سوال تو کافی تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم وہ سوال نہیں کر پائے۔ تو آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے یہ کلمات پڑھے، چاہے اس شخص کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور بہت آسان سے جملے ہیں، صرف 100 دفعہ ایک دن میں پڑھنے سے چاہے اس شخص کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنی آسان سی تسبیح ہے اور اتنا فائدہ ہے اس کا کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، ہمارے دین میں بہت نرمی بھی موجود ہے۔ تو اسی حدیث کے ساتھ اپنے میزبان نعمان ویرو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔